اچھا جناب علی، میں تو ایک چھوٹی سی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی علاقے، کسی قوم، کسی قبیلے، چند لوگوں یا کسی ملت کی مستقبل کی اگر پیشن گوئی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ مستقبل میں کتنے کامیاب ہوں گے، کتنے خوشحال ہوں گے، کتنے باوقار ہوں گے، تو اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ ان کے آج کی حکمت عملی دیکھ لیں۔ آپ آج ان کی جو ترجیحات ہیں ان کو دیکھ لیجئے، آج سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حکومت پاکستان کا جو گزشتہ سال کا 2023 کا جو بجٹ تھا، اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 471 ارب روپے رکھا گیا، یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 471 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی۔ اور اس کے مقابلے میں جو تعلیم کا شعبہ ہے، تعلیم کے شعبے میں جو ٹوٹل بجٹ تھا وہ 175 ارب روپیہ تھا۔ یعنی آپ تناسب اگر دیکھیں تو تعلیم کا جو تناسب ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کے ساتھ، تقریباً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو 170% زیادہ ہے تعلیم کے بجٹ سے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی قوم کی ترجیحات کیا ہیں۔ یعنی ایک طرف لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے، آدھی سے زیادہ آبادی، نصف سے زیادہ آبادی زندگی گزار رہی ہے۔ دوسری طرف 3 کروڑ بچے اسکولوں سے محروم ہیں، جنہوں نے کبھی تعلیم کا، اسکول کا دروازہ ہی نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی الف بے بھی نہیں سیکھی۔ یہ 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس ایج گروپ کے یعنی 5 سال سے 16 سال کے بچوں کی جو تعداد ہے ملک میں، ان کا یہ 44% بچے بنتے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں۔ لیکن ہماری ترجیح ان کے لیے کیا ہے کہ ہم نے صرف 175 ارب روپیہ ان کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا پروگرام کہ جس کے فوائد نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو بیکاری بنا دیا ہے، لوگوں کا اعتماد ختم کر دیا ہے، لوگوں کو خود انحصاری ساری کی ساری ختم کر دی ہے، خودداری ختم کر دی ہے ان کے اندر سے، اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ان کے اکاؤنٹ میں وہ 5، 7، 8 ہزار روپیہ آئے اور اس سے وہ اپنی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت پوری کریں یا اس کو جیسے مرضی چاہیں اڑا دیں۔ اس 471 ارب روپے سے آپ ان بچوں میں سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ غربت ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو خود کفیل بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ نادار اور غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تب بھی یہ جو 471 ارب روپے کی خطیر رقم ہے، اس سے بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس میں سے کچھ رقم تعلیم کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، آپ سکلڈ ایجوکیشن کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، پروفیشنل ایجوکیشن کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ لائف سٹاک کے اوپر توجہ دیں، وہ زراعت کے اوپر توجہ دیں، آپ پڑھے لکھے نوجوانوں کو جگہ مہیا کر سکتے ہیں، آپ لائف سٹاک مہیا کر سکتے ہیں، مغز بانی کی صنعت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ جو بیوہ خواتین ہیں جو ہر 2-3 مہینے بعد بینکوں کے آگے لائن میں کھڑی بے نظیر انکم سپورٹ کا انتظار کرتی رہتی ہیں، ان کو اگر ایک سلائی مشین دے کر کے سلائی سینٹرز ہی بنا لیں تو یہ ملک جو ہے صنعتی طور پر خود کفیل ہو جائے، خود انحصار ہو جائے۔ ایسی کئی ساری ترجیحات ہیں، ایسی کئی ساری حکمت عملیاں ہیں کہ جن کو آپ طے کر سکتے ہیں۔ اس رقم کو صحیح طریقے سے اگر آپ استعمال کریں تو آپ بڑے فائدے لے سکتے ہیں۔ اب گزشتہ کئی سالوں سے، یعنی یہ غالباً میرا خیال ہے 2004-05 سے شاید 6-7 سے یہ پروگرام شروع ہے، اور اس وقت سے لے کر کے ابھی 2023 تک سینکڑوں ارب روپیہ، ہزاروں ارب روپیہ اسی طرح سے پھونک دیا گیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں تعلیم کے اوپر آپ اپنی ترجیح کو دیکھ لیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہے۔